السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی بلاگ۔ امید کرتا ہوں پیارے بہن بھائی سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا بلاگ ہمارا پردیس میں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پردیس میں پاکستان سے کس حالات سے گزر کے آئے ہیں اور کس جینٹوں کے ٹار چڑھ کے یہاں پہ آئے ہیں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی حافظ عمر اور ابرار بھائی آپ کو بتائیں گے ہم کس طرح پردیس میں آئے ہیں اور سعودیہ میں آئے ہیں اور کیا فیلنگس ہیں ہماری اس ٹائم آپ کو بتاتے ہیں ساتھ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ماں بہنیں اور ہمارے جو پیارے بھائی ہیں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ہماری دعا ہے۔ تو ہم آئے ہیں یہاں پہ پردیس میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم آئے تھے، میں تو مطلب آیا ہوں ٹیکسلا واکنڈ سے۔ تو بہت انسان کے ایک دل میں ارمان ہوتا ہے جانے کا کہ ہم جائیں، سعودی عربیہ جائیں، دبئی جائیں، قطر جائیں، بحرین جائیں، ٹھیک ہے نا، عمان جائیں۔ ہر انسان کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے، ایک ہر انسان کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے کہ میں اس کنٹری میں جاؤں۔ تو میرا تو شروع سے یہی دل تھا کہ میں جاؤں مطلب سعودی عربیہ۔ ایک دل کے اندر ارمان تھا کہ میں مطلب جاؤں گا وہاں پہ، اگر حج کا موقع ملا تو حج کروں گا اور نہیں تو عمرہ کروں گا۔ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ عمرہ تو کر لی ہے۔ لیکن میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں ادھر کی، جیسے میں کس طرح آیا پاکستان سے۔ تو میں پاکستان سے ادھر ایک ہمارا ٹیکسلا واکنڈ کے اندر ایک دفتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس دفتر کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر پھر میں گیا تو ادھر ایک ایجنٹ ہے نا، ان کا نام ہے ڈاکٹر منیر۔ ان سے میری بات ہوئی ہے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہاں ہمارے پاس، میں نے ان سے ویزے کے بارے میں بات کی، اس طرح میں نے سعودی عربیہ جانا ہے، تو الیکٹریشین ہو، پلمبر ہو نا، کوئی بھی کسی میں اس میں ویزا مطلب مل جائے نا۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، ویزا مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ اپنے کاغذات دے دیں۔ تو میں نے پاسپورٹ وغیرہ سب چیزیں دی ہیں، میں نے انٹرسٹ کیے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، اور میں نے سب چیزیں ان کو دی، ٹھیک ہے، اپنا پاسپورٹ اور جو پکچرس تھیں میری وہ دی ہیں، اور جو میرے سارے ڈاکومنٹس تھے وہ میں نے سارے دیے۔ تو تقریباً میں نے میکسیمم 2 منتھ میں گھر میں بیٹھا رہا، ٹھیک ہے۔ تو 2 منتھ میں نے انتظار کیا۔ میں نے حالانکہ ان کو بولا بھی تھا کہ میرا جو ویزا ہے نا وہ اپنی کمپنی کا ویزا مجھے لگوا بھی، اس طرح سچویشن نہیں ہے، بیک گراؤنڈ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ہے کہ چلے جائیں گے، آپ کے لیے ہم دعا ہی کریں گے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ہماری ایک زندگی بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 منتھ میں گھر میں بیٹھا رہا، ٹھیک ہے۔ تو 2 منتھ بعد میں جب گیا اس کے پاس، وہ کہہ رہا کہ آپ کا ویزا لگ گیا۔ تو میں نے پوچھا اس سے کمپنی کا ویزا ہے، وہ کہہ رہے جی کمپنی کا ویزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا، ٹھیک ہے۔ تو میں گھر گیا، گھر والوں کو بتایا، ٹھیک ہے، میرے مطلب والد سے جو ہیں وہ بھی خوش ہوئے، میری دادو تھی وہ بھی خوش ہوئی ہیں، میری امی سب جو ہیں نا، میری سسٹر وغیرہ سب خوش ہوئے ہیں۔ تو بس خوشی کا ایک عالم ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ چلو پردیس جائیں گے، اپنی ایک زندگی بنا لیں گے نا۔ ہر انسان کے دل کے اندر ارمان ہوتے ہیں کہ میرے یہ ارمان ہے، تو یہ چلیں پردیس جائیں گے تو پورے ہو جائیں گے۔ تو ویسے پردیس تو بہت سخت ہے، کون کہتا ہے کہ یار پردیس آسان ہے، بہت سخت ہے۔ اچھا، تو مجھے وہاں سے میں پھر گھر گیا، تو گھر سے پھر اس طرح ہوا کہ انہوں نے پھر مجھے کال کیا ایجنٹ نے، وہ کہتا کہ آ جاؤ۔ تو پھر میں گیا، میرا ٹکٹ انہوں نے کروایا، ٹھیک ہے، میرا کراچی کا ٹکٹ تھا۔ تو بس میں گھر سے سارا مطلب بیگ وغیرہ لے کے تو میں گیا وہاں پہ ترنول میں، وہاں پہ ایک بس اڈا ہے، وہ وہاں سے اسکائی کی ایک بس ہے نا، وہ وہاں سے نکلتی ہے کراچی کے لیے۔ تو میں اس کا ٹکٹ میں نے لیا، میکسیمم کوئی 5,500-6 ہزار کے لگ بھگ میں نے لیا تھا اس ٹائم، آج سے 5 مہینے پہلے۔ تو وہ پھر میں کراچی چلا گیا، کراچی سے پھر میں سعودی عربیہ کے لیے میری جو فلائٹ تھی وہ شام کی تھی، تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھی، اور جو مطلب ہمارا جہاز کا جو ٹائم تھا 11 بجے کا رات کا۔ تو پھر میں جب میرا ٹائم ہوا تو میں گیا جہاز میں بیٹھا، بڑے خوشی سے میں نے ویڈیو وغیرہ بنائی، اتنا خوش تھا، دل بھی بہت زیادہ خوش تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، سعودی عربیہ جا رہے ہیں۔
تو ٹھیک ہے، وہاں سے پھر ہم مطلب اڑے ہیں، ٹھیک ہے، جہاز ہمارا اڑے، تو پھر ہم وہاں سے گئے، ہمارا جو اسٹے تھا، پہلا اسٹے تھا ہمارا دبئی میں، دبئی ہم گئے ہیں، دبئی سے پھر ہم مطلب سعودیہ، وہاں پہ ہمارا اسٹے تھا میکسیمم کوئی 3 گھنٹے کا اسٹے تھا، ادھر سے پھر ہم سعودی عربیہ کے لیے، تو سعودی عربیہ کے لیے ہم پھر وہاں سے جہاز نے مطلب اڑان بھری ہے، تو پھر ہم سعودی عربیہ میں تقریباً کوئی میکسیمم 1 گھنٹہ یا کوئی 1.5 گھنٹہ تھا، میں سعودیہ پھر لینڈ کر گیا تھا ادھر ریاض میں، ریاض ایئرپورٹ میں۔ تو صبح مارننگ کا ٹائم تھا، صبح کی اذان ہو چکی تھی، نماز بھی ہو چکی تھی میکسیمم، تو میں اترا، میں 5:30 سعودی عربیہ کے ٹائم پہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا، تو جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں تو میں نے سمجھا کہ کوئی کمپنی کی گاڑی وغیرہ آئے گی، تو پھر اس طرح ہوا کہ میں وہاں پہ باہر نکلا تو پھر آگے کوئی نہیں، کوئی گاڑی وغیرہ مجھے نظر نہیں آئی، تو پھر میں نے اس طرح کیا، میں نے پھر خود ٹیکسی وغیرہ کروائی، تو میں مطلب اپنی کمپنی کی جو رہائش تھی میں وہاں پہ چلا گیا، ادھر میں گیا، تو ادھر میرے جو اور بھائی تھے، تقریباً کوئی 25-26 لڑکے تھے اور بھی، وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں گیا تو بڑی خوشی سے میں گیا، وہ مجھے کہتے ہیں کدھر آئے ہو، میں نے کہا بس پردیس میں آئے ہیں، کام کرنے کے لیے آئے ہیں، خواہش ہے، ایک دل کے اندر ارمان ہے، وہ ارمان پورے کرنے ہیں، اور کیا ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کدھر آ گئے ہو، کس کمپنی میں آؤ، میں نے کہا یہ کمپنی ہے، یہ حساب کتاب ہے نا، تو انہوں نے پھر مجھے مطلب گائیڈ لائن دی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ غلط کمپنی میں آ گئے ہو، اس طرح ہے، اس کا یہ ہے وہ ہے نا، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، دیکھا جائے گا، ہم تو آئے ہیں پردیس میں اسی لیے کہ ہم مطلب کچھ بنیں، آگے نکلنے کی کوشش کریں، تو پھر میں مطلب ادھر کوئی 2-4 دن میں وہاں پہ رہا، تو بس اللہ پاک سے مدد مانگی ہے، اللہ پاک سے دعا کی ہے، سب کے لیے کرتا تھا، تو پھر اللہ پاک نے اس طرح کیا کہ ہمارا دوسری کمپنی میں ہم چلے گئے پھر الراجی میں، تو الراجی سے پھر ہمارا کام سٹارٹ ہو گیا، تو الحمدللہ کام پیارا چل رہا ہے، کام بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ڈیٹا کا کام ہے، وائی فائی کا کام ہے، اور اس کے بعد جو کیمراز کا کام ہے نا، کیمرے وغیرہ لگانا، تو ہمارا کام بہت پیارا ہے الحمدللہ، لیکن ایک سچویشن یہ ہے یہاں پہ کہ سیلری جو ہے نا، وہ سیلری ٹائم پہ نہیں ملتی، دوسرا یہ ہے کہ اقامے کی یہاں پہ مطلب بہت مشکلات ہوتی ہیں، اقامہ بس کمپنی ایسی ہوتی ہیں نا، اقامہ ٹائم پہ دیتی نہیں ہے، سیلریاں ٹائم پہ نہیں دیتی، ہمارے ساتھ خود ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے کوئی 4 منتھ ہو گئے ہیں، 3 منتھ ہو گئے ہیں نا، میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں 2، تو ایک حسنین بھائی ہیں اور ایک ابرار بھائی ہیں، آپ کو کیمرے میں نظر آ رہے ہوں گے، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے میکسیمم ہو گئے ہیں کوئی، ان کا 6واں مہینہ ہے اور میرا 4تھا مہینہ، تو ان کی تو اسی طرح 3 مہینے کی سیلریاں باؤنڈ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو نہیں مل رہی، میری اسی طرح 2 مہینے کی باؤنڈ ہے، نہیں مل رہی، تو کال وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مل جائے گی، تو یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے بھائی ہیں نا، جو میرے پیارے بھائی جو پاکستان سے آتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو مسلم میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کیا کریں، سب سے پہلے آپ جب بھی ویزا کسی سے بھی لیتے ہیں، کسی ایجنٹ سے لیتے ہیں نا، تو آپ سوچ سمجھ کے کام کیا کریں، آپ کا کوئی بھی مطلب دوست ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے نا آپ کا، کسی بھی کنٹری میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں ادھر بھی ہوتا ہے، وہاں سے آپ اس ویزے کی پوری معلومات لیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ کس کمپنی کا ویزا ہے، کیسا ویزا ہے، ہم جائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب پردیس میں بندہ آتا ہے نا، گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ آ کے جب ادھر کی ٹینشنیں بندہ دیکھتا ہے نا، تو پھر بندہ بالکل نہ آگے کا رہتا ہے نہ پیچھے کا رہتا ہے، تو میں آپ سے یہی سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں نا، میری پیاری بہنیں بھی ایسی ہیں جو مطلب پردیس میں آتی ہیں نا، تو وہ بھی آتی ہیں یہاں پہ مطلب کام کے لیے آتی ہیں نا، جاب کے لیے آتی ہیں یہاں پہ، تو میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آج کل مطلب یہ فراڈ وغیرہ یہ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ چل رہے ہیں نا، تو آپ جب بھی ویزا لیتے ہیں نا، اس کی پوری معلومات لیا کریں، ٹھیک ہے نا، تو اور آگے پیچھے سے اس کی مطلب ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، ٹھیک ہے نا، تیسرے سے پوچھا، کوئی آپ کا آؤٹ آف کنٹری ہے اس سے مطلب اس کمپنی کی معلومات لی،
تو وہ آپ کو پھر گائیڈ لائن دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کمپنی ٹھیک ہے، آپ اس میں آ جاؤ، یہ ہے وہ ہے نا. تو پھر انسان دل جو ہے انسان کا مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بس یہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ پردیس میں آئیں، پردیس کی جو بھی زندگی ہے نا، زندگی بہت مشکل ہے یہاں پہ. آپ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں پھر بھی مشکل ہے، بڑے سے بڑا کام بھی کریں پھر بھی مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ آپ گھر کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا. آپ کو اپنی مطلب والد صاحب کی یاد آتی ہے، اس کے بعد آپ کو اپنی امی کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، سب کی یاد آتی ہیں. وہ یادوں کے ساتھ آپ مطلب چل رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کے ساتھ یہاں پہ پردیس میں لڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. سیلری کے لیے بھی لڑیں گے آپ، اقامے کے لیے لڑیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ پھر اپنے کام خود کریں گے، ٹھیک ہے نا. ان کاموں کے لیے بھی یہاں پہ لڑنا پڑتا ہے. تو میرے یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ جب بھی آئیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہ سوچ سمجھ کے آئیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اسی طرح ہم مطلب لڑکے تو کافی تھے، تو ابھی جو ہم ہیں نا، ہم 3 ہی لڑکے یہاں پہ رہ گئے ہیں. حسنین بھائی ہیں میرے ساتھ، ابرار بھائی ہیں، اور میں خود ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی اس طرح کے اور جو باتیں میں نے کی ہیں، تو جو میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور ہمارے یہ ابرار بھائی ہیں، پیارے بھائی، تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ آپ کو تھوڑی سی اپنے بارے میں بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ابرار بھائی ذرا بتائیں، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اپنے جو وہ ہے نا. السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب بھائی خیر عافیت سے ہوں گے. آج کا ولاگ ہمارا یہیں تک تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.